अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हादीना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما अक़ीदत व इकराम के साथ हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नज़राना पेश फरमाएं। मोहब्बतों अक़ीदतों के साथ बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन वल फरीक़ैन मिन अरबि व मिन अजमी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहमी या अकरमल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हलूलिल हादिसिल अममी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा या रब्बि। हाथ फैलाइए, आप साथ फैलाइए। दुआ है, बेहतरीन वसीला है प्यारे आका। मांगिए या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी सुम्मा अर्रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान दिल करमी। बंदे परवरदिगार मोहम्मद अहमद नबी, बंदे परवरदिगारम बोलिए बंदे। बंदे किसके? ऊंचा बोलिए। आपको अगर थकान नहीं है तो इसका सबूत दे दीजिए। बंदे किसके?
ہم یہ اقرار آپ کو اس لیے بھی کرواتے ہیں کہ آپ تھوڑا بیدار بھی رہیں اور آپ کے دل میں بھی بات اتر جائے، اور اگر ادھر ادھر کوئی سن رہا ہوگا اس کے کانوں تک بھی آواز پہنچے گی یہ توحیدی والے بندے ہیں۔ اونچا بولیے بندے، پیچھے والے بھی ذرا بول دیں بندے۔ ہم سب بندے کس کے ہیں؟ امت احمد نبی دولدار چار یارم۔ سنیت دیکھیے، سنیت یہ ہے سنیت کی رسی۔ بندے پروردگارم امت احمد نبی دولدارم چار یار تابع اولاد علی۔ تھوڑا بیدار ہو جائیے، ابھی پہلا ہی دن ہے، ابھی کل کو بھی آپ کو بیٹھنا ہے، شام کو بھی بیٹھنا ہے۔ پورا آپ اس چیز کا ثبوت دے دیجئے کہ آپ دونوں دن انشاءاللہ اچھے سے بات سنیں گے انشاءاللہ۔ اونچا بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ رسی دیکھیں کتنی پیاری ہے، پھر میں دوہراؤں گا بندے۔ یہ عقیدہ آپ اپنا اظہار کر رہے ہیں اور آپ کے نام اعمال میں یہ باتیں لکھ دی جا رہی ہے۔ بندے پروردگارم امت احمد نبی دولدارم چہار یارے تابع اولاد علی۔ سنیت دیکھیں کیا ہے، دولدارم چہار یارے تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی، زیر سائے۔ ہم سنی ہیں، حنفی ہے، صوفی ہے اور آگے رضوی بھی ہے۔ ہر زمانے میں جس علامت کی ضرورت پڑتی ہے وہ تو لگانی پڑتی ہے۔ ہم اصل میں سنی ہیں اور مذہباً فقہ کے اعتبار سے ہم حنفی ہیں اور الحمدللہ ہم سب صوفی ہیں۔ ضرورت پڑنے پر الحمدللہ ہم بریلوی بھی ہیں، اس میں دو رائے نہیں۔ بریلوی کوئی مسلک نہیں ہے، فکر اعلیٰ حضرت کا نام ہے بس۔ آپ کہیں گے اعلیٰ حضرت کی فکر کیا ہے، تو ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ۔ یہی رشتہ ہے بریلوی سے، یہی رشتہ ہے اعلیٰ حضرت سے۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہے شان ہمارا، ہے شان ہماری، ہے شان ہماری، ہے پہچان ہماری، سنیوں کا شعر، محبت رسول کانفرنس، حضرت علامہ عبدالرشید داودی۔ اور یہی رشتہ ہے بریلی سے، یہی رشتہ ہے اعلیٰ حضرت سے۔ کیا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا انہیں جانا، نبی کو انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں آیت کا ترجمہ کروں، اس پر چند الفاظ، چند جملے عرض کر کے جاؤں۔ یہاں بڑے بڑے علماء ہیں۔ اللہ حضرت نے ہمیں سمجھایا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، یاد رکھیے، میں آگے بڑھوں گا۔ نبی کو ماننا ہے اور جو نبی کا نہیں ہے ان سے کٹنا ہے، اسی میں سب کچھ ہے، دونوں لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے بھی، عمل کے لحاظ سے بھی۔ حضور کو ماننا ہے، حضور کے وفاداروں کو ماننا ہے اور حضور کی ماننا ہے۔
نہیں سب نہیں سمجھے. کانفرنس کی روح اسی میں ہے، سارا نچوڑ اسی میں. حضور کو ماننا ہے، حضور والے کو ماننا ہے، اور حضور کی ماننا ہے. سب نہیں سمجھے. یہاں علماء بیٹھے میں بھی کر رہا ہوں، ادھر دیکھ رہا ہوں، آپ طرف میں دیکھ رہا ہوں. پیار سے بولیے سبحان اللہ ایک مرتبہ. نبی کو ماننا ہے، نبی والے کو ماننا ہے، اور نبی کی ماننی ہے. اعلیٰ حضرت نے یہی پیغام دیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. جو نبی کا ہے اس کو ماننا ہے، نبی کی جو بات ہے اس کو ماننا ہے. محبت رسول کا یہی تقاضا ہے، نبی کو بھی مانو، نبی کی بھی مانو. یہ نبی کی آپ سمجھے، میں تھوڑا آسان کروں گا. نبی کو بھی ماننا ہے لیکن نبی کی ہر بات کو بھی ماننا ہے. محبت کا یہی تقاضا ہے. نبی نے جو کرنے کو کہا وہ کرنا ہے، جہاں سے روکا ہے وہاں سے رکنا ہے. جس سے نبی نے رشتہ جوڑا ہے اسے جڑنا ہے، جس سے کاٹا ہے اسے کٹنا ہے. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. اور فائدہ کیا ملے گا؟ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سند دے دی ہے سنیوں کے لیے. فرمایا کوئی سنی غیر مسلم نہیں مرے گا، کسی سنی کا ایمان ضائع نہیں ہوگا. اعلیٰ حضرت نے اس چیز کی سند دے دی ہے، کسی سنی کا ایمان ضائع. آپ کہیں گے یہ سند کس بنیاد پر دی ہے؟ وہ اس بات پر کہ ہم نے نبی کو مانا اور نبی کو جانا، نبی کا ادب کیا، نبی کو بھی مانا اور نبی کی بھی مانی. اللہ کا شکر ہے جب دنیا سے نکلا تو مسلمان بن کے نکلا ہے. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قولی ماں کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول. شعراء حضرات نے آپ کو کلام سنائے ہیں، میں کوئی شاعر نہیں ہوں، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو دو چار اشعار عرض کر کے اس کے بعد آیت کی طرف میں آ جاؤں گا. قبلہ بشارت صاحب نے حکم کیا، میں حاضر ہوا. حالانکہ وقت کافی دیر ہو گیا کیونکہ مجھے واپس بھی جانا ہے. بہرحال اب ان کی بھی کچھ معاملات مسائل ہوتے ہیں. محبتوں کے ساتھ ایک بار حضور کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائے. بلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی علی وعلی. قربان میں ان کی، قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا. دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا. یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے. ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. یہ دربار آقا ہے، یہ دربار آقا ہے.
یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ایسی محفل میں بیٹھنے والا بندہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، ایمان ملا ان کے صدقے۔ ایک بار سبحان اللہ۔ زندہ باد، ایمان ملا ان کے صدقے۔ آپ کا یہی یقین ہے، یہی عقیدہ ہے؟ تھوڑا بیداری کا مظاہرہ۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ ان کا تو شعار کریمی ہے، ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل با کرم ہی رہتے ہیں، مائل با کرم ہی رہتے ہیں۔ جب یاد کیا صلی اللہ، جب یاد کیا صلی اللہ، وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں، جب یاد کیا صلی اللہ، وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ وہ رحمت کیسی رحمت ہے، پیارے آقا کی رحمت کی تعریفیں ہیں، اللہ ہمیں بھی اس رحمت کا حصہ دے۔ وہ رحمت کیسی رحمت ہے، مفہوم سمجھ لو رحمت کا، مفہوم سمجھ لو رحمت کا، اس کو بھی گلے سے لگایا ہے، اس کو بھی گلے سے لگایا ہے، جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ ایک شعر عرض کروں، اونچا بولیے سبحان اللہ۔ آواز کرم دیتا ہی رہا، آواز کرم ہی دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، تھک ہار گئے لینے والے، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، منگتوں کی ہمیشہ
ہمیشہ لاج رکھی محروم کبھی لوٹایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور بن مانگے دیا اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں میرے مولا ہم سب کی حاضری قبول فرما یا اللہ جو کچھ ابھی تک سنایا گیا مزید سنائیں گے یا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما میں سب سے پہلے مبارکبادی دینا چاہوں گا منتظمین کو قبلہ قاضی صاحب کو جن کی کاوشوں سے آج کا یہ جلسہ منعقد ہوا 2022 میں شاید میری حاضری ہوئی تھی مجھ ناچیز کی یہاں اس کے بعد میرے ساتھ بھی ایک عظیم سانحہ واقعہ ہوا اس کے بعد میں پھر آیا اللہ کا شکر ہے لیکن دو اہم شخصیات سے ہم محروم ہو گئے جن سے میری اس دن ملاقات ہو گئی تھی ایک قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ سید عارف صاحب وہ بھی اس دن موجود تھے الحمدللہ ان سے بھی ملاقات ہو گئی تھی بڑی شفقتوں سے وہ نوازتے تھے مجھ ناچیز کو اس کے علاوہ روح رواں اہل سنت کے انتہائی متحرک اور فعال شخصیت عالم دین خطیب بے مثال حضرت مولانا مفتی حضرت مولانا عبدالرشید نعیمی صاحب وہ بھی ہم سے جدا ہو گئے بہرحال اچھے لوگ ہمیشہ یاد کیے جائیں گے ہر کسی نے دنیا کو چھوڑنا ہے لیکن وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے مرنا تو ہے ہی لیکن اچھے مرو گنہگار مت مرو نیک ہو کے مرو مسلمان ہو کے مرو اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور ان کے جو فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے بالخصوص قبلہ نعیمی صاحب کے بچے مجھے یہاں نظر آگئے انتہائی ان کو دیکھ کر کے دکھ ہوا بہرحال ابھی چھوٹے ہیں ہماری دعائیں اور ان علماء کا سایہ ان پر انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہترین سے بہترین عالم دین بنائے آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں آیت جو میں نے تلاوت کی کیونکہ میری نظر پوسٹر پر بینروں پر پڑی آج کی کانفرنس کا نام محبت رسول کانفرنس رکھی گئی ہے اسی تناظر میں نے قرآن مقدس کے ایک آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے میں اس کا ترجمہ لیکن ترجمے سے پہلے میں دو باتیں پہلے عرض کروں محبت کے تقاضے ہیں صرف زبانی محبت کا دعویٰ مقصد نہیں ہے جب ہم محبت کی بات کریں گے تو دو چیزیں بہت ضروری ہیں توجہ ہے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے ماشاءاللہ ایک حضور علیہ السلام کے ساتھ دل سے محبت کرنی ہے دل سے محبت کرنی ہے دل کا تعلق رسول سے جوڑنا ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑنا ہے یعنی آسان لفظوں میں عرض کروں گا محبت کی جب بات کریں گے تو ذات رسول سے بھی جڑنا ہے سیرت رسول سے بھی جڑنا ہے بولیے کیونکہ حضور کی ذات دو چیزیں ہیں اہم حضور کی ذات میں ایک ہے ذات رسول بولیے ایک ہے اونچا بولیے اور ایک ہے سیرت رسول کوئی انسان صرف ذات سے جڑے سیرت سے کٹے دعوے میں جھوٹا ہے اور کوئی انسان سیرت کی بات کرے صورت یا ذات سے کٹ جائے دعوے میں جھوٹا ہے قرآن مجید نے واضح ارشاد فرمایا رسول اللہ کے ساتھ ذات کا رشتہ بھی مضبوط بنائیے اور سیرت کا بھی رشتہ مضبوط بنائے تیری صورت
تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. حسن رضا خان علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری صورت، اونچا بولیے ذرا پیار سے محبت سے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. دونوں چیزیں اسی میں آگئی، ذرا پیار سے سبحان اللہ. کتنی چیزیں؟ دونوں. پہلے جواب دے دیجئے کتنی؟ کیا کیا؟ آپ جواب دیجئے. ذات رسول، سیرت رسول، دوسرے لفظوں میں صورت نبی، سیرت نبی، دونوں سے جڑنا ہے. مومن کو لازماً دونوں سے جڑے رہنا ہے، تب جا کے یہ دعوے میں بھی سچا ہوگا، تب جا کے اللہ کا وعدہ بھی پورا ہوگا. فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ یہی لوگ کامیاب. حضرت نے اوپر ادھر سے فرمایا ترنم میں پڑھیے، میں دونوں شعر پڑھوں گا، دونوں مصرے، لیکن قرآن مجید نے واضح ارشاد فرمایا جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ دونوں طریقوں سے جڑ جائیں گے اولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہے. اگر کامیابی نہ ملی تو سمجھنا شاید رشتے سے کہیں خرابی ہے، رشتے میں کہیں خرابی ہے، تعلق میں کہیں خرابی ہے، جوڑ مکمل نہیں ہے. کیونکہ خدا کے وعدے، اللہ اپنے وعدے مخالف نہیں کرتا ہے، وعدہ پورا کرتا ہے. اور ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. اللہ فرماتا جن لوگوں نے رسول پر ایمان لایا اور نبی کا ادب کیا، یہ دو چیزیں ذات سے وابستہ ہے. وَنَصَرُوهُ اور ان کے دین کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور قرآن پاک کی اتباع کی. یہ دو چیزیں سیرت سے وابستہ ہے. بول کتنی چیزیں اس میں ہیں؟ چار چیزیں. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. چار چیزوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا. پہلی دو چیزیں ذات سے جڑی ہے، پہلی دو چیزیں ذات سے جڑی ہے، دوسری دو چیزیں سیرت سے جڑی ہوئی ہیں. سیرت سے الذین آمنوا بہ، جس نے نبی کو مانا، وعزروہ اور اس نبی کا ادب کیا. کتنی چیزیں آ گئیں؟ بولیے. دونوں چیزوں کا تعلق نبی کی ذات سے ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَنَصَرُوهُ جس نے اس کے دین کی مدد کی. اب دین کی مدد کرنا یہ سیرت میں آتا ہے. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور جنہوں نے قرآن کی اتباع کی. یہ دونوں چیزیں ذات سیرت کے ساتھ آ گئی. تو پہلی دو چیزیں ذات رسول کے ساتھ، دوسری دو چیزیں سیرت کے ساتھ. رب کہتا فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ کامیاب ہیں. لیکن یہاں بھی ایک نکتہ جلدی سے یاد رکھیں، میں شعر کی طرف آتا ہوں. اللہ نے پہلے ذات کا بیان کیا. اس آیت میں اللہ نے پہلے ذات کا بیان کیا، ذات رسول کا بیان کیا، پھر سیرت رسول کا بیان کیا. تو کیا ملا یہاں؟ پہلے نبی کی ذات سے جڑو، پھر نبی کی سیرت کو اپناؤ. کچھ لوگ ذات چھوڑ کے سیرت کا دعویٰ کرتے ہیں، میں نے پہلے کہہ دیا وہ بھی جھوٹے ہیں. اور جو لوگ پہلی دو چیزیں لیں گے کہ نبی سے محبت کا دعویٰ بھی کریں گے، تعظیم کا دعویٰ بھی کریں گے، دین کی مدد نہ کریں گے، قرآن کی پیروی نہ کریں گے، یہ بھی دعوے میں جھوٹے ہیں. اللہ نے جو کامیابی کا وعدہ دیا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے چاروں طریقے سے نبی کے ساتھ رشتہ جوڑ لیا. اللہ فرماتا اولئک هم یہی لوگ کامیاب ہیں. کیا ہر ایک کامیابی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ تو دونوں چیزوں کے لیے حسن رضا خان فرماتے ہیں تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. پورا مجمع ذرا بیداری کا ثبوت دیجیے سبحان اللہ کہہ لیجیے.
شان ہماری، ہے شان ہماری، یا رسول کشمیر اللہ کا غازی، نعرہ رسالت، محبت رسول کانفرنس، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ تیری صورت، آپ توجہ سے سنیں گے تو میں سناؤں گا، کیونکہ حضور کا ذکر ہو رہا ہے، نبی کے ذات اور سیرت کا بیان ہو رہا ہے۔ تیری صورت، محبت رسول کی بات ہو رہی ہے تو محبت ہی کا ثبوت دے دیجئے، بولیے اونچا سبحان اللہ ایک مرتبہ۔ ہائے ہائے تیری صورت، تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت یا رسول اللہ، تیری صورت، تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ تو میں محبت کی بات کر رہا تھا، اب محبت کے تناظر میں رسول اللہ کے ساتھ کتنے طریقوں سے رشتہ جوڑنا ہے میں دیکھتا ہوں یاد کون رکھ رہا میری باتیں، کتنے طریقوں سے۔ نمبر ایک، ذات رسول سے جڑنا ہے، جواب دیجئے۔ نمبر ایک، پہلے قرآن کے آئینے میں بات کر رہا ہوں، جو چار چیزیں میں نے عرض کی ہے، حضور کو ماننا، ادب کرنا، دین کی مدد کرنا، قرآن کی اتباع کرنا، چار چیزیں رب نے فرمائی، یہی لوگ کامیاب ہے۔ لیکن ان چار چیزوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، پہلی دو چیزیں ذات سے، دوسری دو چیزیں سیرت سے۔ جو ذات نبی سے بھی جڑے، سیرت نبی سے بھی جڑے، وہی لوگ کامیابی کا دعویٰ کر سکتے ہیں، انہی لوگوں کو کامیابی قدم چومے گی۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، ہر چیز بدل سکتی ہے، خدا کی بات نہیں بدلتی ہے۔ اگر ہمیں ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہیں کمزوری ہماری طرف سے ہے، کہیں نقص ہماری طرف سے ہے۔ اللہ کے وعدوں میں کمزوریاں نہیں ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں، بولیے ماشاءاللہ۔ تو رب ذوالجلال کے وفادار، نبی کے وفاداروں، جواب دے دو مجھے، کتنے طریقوں سے، کتنے رشتے نبی سے جوڑنے ہیں؟ ایک، اونچا بولیے۔ دوسرا، جس انسان نے ان دو طریقوں سے اپنے نبی سے رشتہ جوڑ لیا، وہ محبت میں کامل اترا، اسی کا دعوی محبت سچا ہے۔ بصورت دیگر وہ دعویٰ تو کر رہا ہے، لیکن دعوے میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ تو انہی لوگوں کے لیے میں نے قرآن مقدس کے ایک آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا، کانفرنس کے عنوان کے حوالے سے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، قل، اے نبی کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم دعویٰ یہ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہیں یہ دعویٰ کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اب ادھر سے رب نے یہ جواب نہیں دیا یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبت کرے گا۔ نقطہ لے لو، یاد رکھو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم مجھ سے محبت کرو، میں تم سے محبت کروں گا۔ توجہ ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا، بندو تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میں بھی تم سے محبت کروں گا۔ پھر آیت اس طرح ہونی چاہیے تھی، قل ان کنتم تحبون اللہ یحببکم اللہ، اے نبی کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔
لیکن آیت اس طرح نہیں ہے، آیت اس طرح نہیں ہے، توجہ ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا تم مجھ سے محبت کرو، تم میرے محب بنو، میں تمہارا محب بنوں گا، تم مجھ سے جڑو میں تم سے جڑوں گا، ایسا نہیں کہا۔ یہ آیت یہ ہو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ ان دونوں لفظوں کے بیچ میں ایک خاص بات ہے، وہ کیا تو سنیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی کہہ دو ان لوگوں سے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، توجہ ہے، اگر تم اللہ سے محبت کیسے کرتے ہیں؟ تو ادھر سے اللہ سیدھے کہتا کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، اللہ کہتا نہیں، تم اگر مجھ سے محبت کرتے ہو اے نبی کہہ دو فاتبعونی، فاتبعونی۔ مولا اس میں بیچ والے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو بندہ سیدھے تم سے محبت کر رہا ہے، بندہ ڈائریکٹ تم سے محبت کر رہا ہے۔ مولا تو ایسے کیوں نہیں کہتا کہ بندے تو مجھ سے محبت کر، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کہتا ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ مولا پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا ارشاد ہے ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی اعلان کرو ان لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، اے نبی ان سے کہہ دو کہ یہ پہلے نبی کے دامن میں آ جائے۔ ہم محبت اللہ سے کرنا چاہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو نا حضور کے پیچھے پیچھے آؤ، حضور کے، یہ قرآن میں سنا رہا ہوں، فاتبعونی، یہ ایسا نہیں یحببکم اللہ تم اللہ سے جڑ گئے، ایسا نہیں، فاتبعونی، ہم اللہ سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتا لوگوں اگر تم حقیقتاً مجھ سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میرے نبی کے قدموں میں آ جاؤ۔ ذرا پیار سے آپ سبحان اللہ کہہ دیں، میں آگے بڑھوں گا۔ فاتبعونی، میرے نبی کے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ جب تم نبی سے جڑ جاؤ گے کتنے طریقوں سے، وہ بھی آگے یاد رکھیے، میں آگے بڑھوں گا، کتنے طریقوں سے، کتنے رشتے نبی سے جوڑو، نبی کی ذات سے بھی، نبی کی سیرت سے بھی۔ ایسا نہیں کہ صرف تم نبی کی سنتوں پہ چلو گے تو دعویٰ کرو گے ہم نے اتباع کر لی ہے۔ جب محبت کی بات آئی، محبت سے جڑ جائے گی۔ بندو تمہاری محبت اللہ سے جڑے گی، اللہ تم سے محبت کرے گا، لیکن بیچ میں جوڑنے والی ذات محمد رسول اللہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کتنی خوب ترجمانی فرمائی، فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، آیت کا پورا نچوڑ بیان فرما دیا، ذرا پیار سے سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ اللہ کے پاس جانے والوں کہیں اور دروازہ نہیں ہے رب کی بارگاہ میں جانے کا۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ کی محبت میں آنا، اگر تم چاہتے ہو اللہ کی قربت میں آنا، اگر تم چاہتے ہو اللہ کی نزدیکی میں جانے کے لیے، اگر تمہارا ارادہ ہے بخدا بخدا خدا کا یہی ہے در، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عباس بریلوی نے خود نہیں کہا بلکہ فاتبعونی کی ترجمانی فرمائی ہے۔ لوگوں خود اس چیز کی کوشش نہ کرنا کہ تم اللہ کی
نہیں پہنچو گے. اگر پہنچنا ہوتا تو خدا خود فرماتا ان کنتم تحبون اللہ یحببکم اللہ, تم اللہ سے محبت کرو اللہ تم سے محبت کرے گا. ایسا نہیں فرمایا بلکہ ارشاد فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی, میرے نبی سے جڑ جاؤ, میرے نبی سے جڑ جاؤ, میرے نبی کے قدموں میں آ جاؤ, میرے نبی سے رشتہ جوڑو. بولو بولو کیا جوڑو؟ نبی کی ذات سے رشتہ جوڑو اور نبی کی سیرت سے رشتہ جوڑو. اچھا سبحان اللہ بولو. دونوں طریقے کا رشتہ مضبوط بنائیے. نبی کی آپ بولیں گے نبی کی ذات سے اور نبی کی سیرت سے. اس کے لیے میں نے قرآن کی ایک آیت بتا دی, بار بار اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. نہ صرف ذات سے جڑنے کا فائدہ ہے, نہ صرف سیرت سے جڑنے کا دعویٰ سچا ہے. اگر کامیابی دنیا اور آخرت میں چاہتے ہیں, رب نے کہہ دیا ذات رسول سے بھی جڑنا ہے, سیرت رسول سے بھی جڑنا ہے. ادھورا دعویٰ ہوگا. جو صرف محبت کے دعوے کرے گا نماز نہیں پڑھے گا, جو صرف تعظیم کا دعویٰ کرے گا نبی کا حکم نہ مانے گا. سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ تم بڑے کا حکم مانو. ادب یہ ہے کہ تمہیں بڑا کوئی حکم دے تو مان. اگر کسی بڑے نے تمہیں حکم کیا تم نے نہیں مانا, بولو تم نے بے ادبی کی یا ادب کیا؟ باپ نے حکم دیا نہیں مانا, ادب کیا کہ بے ادبی کی؟ استاد نے پیر نے کوئی حکم جائز حکم دیا ہم نے نہیں مانا, بولو ادب کیا یا بے ادبی کی؟ سب سے بڑا رہبر مصطفیٰ ہے, سب سے بڑا استاد مصطفیٰ ہے, سب سے بڑے ہمارے مرشد حضرت محمد عربی ہیں. اگر نبی کریم نے حکم دیا کہ نماز پڑھو ہم نہیں پڑھیں گے, بولو ادب کیا یا بے ادبی ہو گئی؟ اسی لیے مختصر میں عرض کر رہا ہوں, رب کہتا میرے نبی سے جڑ جاؤ, دونوں رشتے مضبوط بنا دو, صورت کا بھی. تو اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا جو رب کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے, قرآن کی ترجمانی کی بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جان ہماری پہچان ہماری. آج لے ان کی بنا. توجہ ہے؟ آپ بیدار ہیں تو جواب دیجئے محبتوں کے ساتھ. آپ مجھے تھکے لگ رہے ہیں, ذرا پیار سے سبحان اللہ بولیے. آپ کو گرمی کا احساس مت ہو رہا ہے؟ کھانا بھی کھایا شاید, یہی پرابلم ہے, سستی ہے. اونچا ذرا سبحان اللہ بولیں گے اور اونچا بولیے محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ. میرے نبی کے وفاداروں سنو, مضبوطی کا رشتہ دو رشتے بنا, ذات نبی سے بھی آج لے ان کی پناہ. یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا فاتبعونی. اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو پہلے نبی سے جڑنا پڑے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے, جو میں نے قرآن کی آیت کا حصہ تلاوت کی, ایک آیت کا فاتبعونی, نبی کے قدموں میں آ جا, نبی کے پیچھے پیچھے آ جا, حضور کی ذات سے جڑ جا, نبی کو مان, دل سے مان. اونچا پیار سے ذرا سبحان اللہ بولیے. نبی کو دل سے مان, جان سے زیادہ محبت, اولاد سے زیادہ محبت, مان پانا نبی کو ایسا مان, ایسا مان, سب کچھ نبی پر قربان, ایسا مان, اپنی جان نبی پہ قربان, کروں تیرے نام پہ جاؤں فدا. ان جملہ میں عرض کر رہا ہوں, کوئی تفصیلی زیادہ گفتگو کرنے کا ٹائم نہیں ہے, بس اشارتاً عرض کر رہا ہوں کتنے طریقوں سے نبی سے جڑنا ہے. اونچا اونچا جلدی سے. نمبر 1 ذات نبی سے جڑنا ہے.
نمبر 2 سیرت نبی سے جڑنا ہے. جو صرف ایک سے جڑا دوسرا چھوڑ دیا دعوے میں جھوٹا ہے, کامیابی نہیں ملے گی. اور اکثر امت کا اس وقت حال یہی ہے. کچھ نے پہلے 2 چیزیں لی, کچھ لوگوں نے دوسری 2 چیزیں لی. ایک طبقہ معاف کرنا ایسا ہے جو پہلی 2 چیزیں زیادہ اس پر اصرار کرتا ہے. نبی سے محبت کرو اور نبی کا ادب کرو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں بس اتنا ہمارے لیے کافی ہے. نماز پڑھو, نہیں یہ ان کے لیے ہے. داڑھی رکھو, نہیں جناب یہ ان کے لیے. دین کی مدد کرو, نہیں جناب ہم سے نہیں ہو سکے گا. تو توجہ ہے, دین کے راستے میں تھوڑا ٹائم دے دو, نہیں جناب ٹائم نہیں ہے. ہم نے میلاد منایا اور سمجھ گئے کہ جنت کی سرٹیفکیٹ ملے. علماء کہیں برا نہ مانے, میں اصلاح کے طور پر عرض کر رہا ہوں. میلاد کے جھنڈے لگائے, ہم سمجھتے بس اتنا ہمارے لیے کافی ہے. خبردار, غلط فہمی میں ہو آپ. میں نے کہہ دیا دونوں رشتے مضبوط بنائیں نبی کے ساتھ. قرآن کی روح سے میں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا دونوں تعلق نبی سے مضبوط بناؤ. ذات رسول سے بھی اونچا بولیے, ذات رسول سے بھی. اور جب ذات کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا انہیں مانا, انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جب ذات کی بات آئی اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں, ایمان کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول. ماشاءاللہ. یہ ہمارے رشی صاحب الحمدللہ, ان کے جو ولولہ اور جوش کا جو ان کا رگوں میں خون تھا وہ یہاں نظر آ رہا ہے انشاءاللہ الرحمن. اللہ تعالیٰ ان کو بہترین سے بہترین عالم دین بنا اور اپنے والد کے لیے باقیات صالحات بنا دے. آپ ان کا جذبہ دیکھ کر کے ذرا ایک اور مرتبہ یا رسول اللہ کہہ دیجئے. بہت بڑی جماعت ہے ماشاءاللہ, بڑا مجمع ہے, ذرا پیار سے اور آواز آئے سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا 2 چیزوں کے ذریعے 2 طریقوں سے نبی سے جڑنا ہے. جواب دیتے رہیے. 2 طریقوں سے ذات نبی, سیرت نبی. بولیے. آج جھگڑے ہو رہے ہیں. کچھ لوگ میلاد النبی مناتے ہیں اور جو میلاد النبی مناتے ہیں وہ سیرت النبی نہیں مناتے ہیں, اور جو سیرت النبی مناتے ہیں وہ میلاد النبی نہیں مناتے. عجیب حالت ہے لوگوں کی. سیرت النبی کا جلسہ مناؤ, وہ میلاد نہیں منائیں گے. اگر میلاد النبی والے ہوں گے وہ کہیں نہیں سیرت نہیں. یہ کون سا طریقہ؟ کامیاب وہ ہیں جو میلاد بھی مناتے ہیں سیرت بھی اپناتے ہیں. کامیاب وہ ہے, سچے وہ ہیں, اچھے وہ ہیں, پکے وہ ہیں, وفادار وہ ہیں, اور اللہ کے وعدے کے مطابق کامیاب وہ ہیں جو میلاد منائیں گے سیرت اپنائیں گے. پیار سے جملہ لے لو, میلاد منائیں گے سیرت اپنائیں گے. بڑے جھگڑے چلتے آج کل, میلاد منائیں گے یا سیرت منائیں گے. میں نے کہا جو میلاد مناتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کا جلسہ کہاں سے آیا؟ تو میں نے سوال کیا تم سیرت النبی مناتے ہو, یہ سیرت النبی کا جلسہ کہاں سے آیا؟ اگر میلاد کا جلسہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا تو سیرت کا بھی نہیں تھا, جلسے بخاری بھی نہیں تھا, جلسے دستار بندی کا جلسہ بھی نہیں تھا. یہ یوں ہی نہیں, مجھے یاد آ گیا, میرا عنوان یہ نہیں ہے, بس ایسے عرض کر رہا ہوں, آگے بڑھتا جا رہا ہوں. ذرا پیار سے بولیے سبحان اللہ. میں نے کہا صرف میلاد پہ لگا فتوا لگاتے ہو, یہ بتاؤ یہ جلسے دستار بندی جو مدرسوں میں مناتے ہو کیا نبی نے منایا؟ بچوں کو جو سند دیتے ہو, دستار رکھتے ہو سر پر, کیا نبی نے کسی حافظ عالم مفتی کو یہ سند دی ہے؟ کیا کسی
عالم کے سر پر دستار باندھا ہے کہ یہ فاضل بن گیا، مفتی بن گیا؟ آپ برا نہ مانیے، یہ مفتی کا لفظ لکھنا بھی بدعت ہے، مولوی کا نام لکھنا بھی بدعت ہے۔ علماء بیٹھے، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، کیا نبی کے زمانے میں صحابہ مفتی نہیں تھے؟ تھے کہ نہیں تھے؟ عبداللہ بن مسعود جیسا مفتی کون تھا؟ لیکن آج تک کسی نے نہیں لکھا مفتی عبداللہ بن مسعود، ان عبداللہ بن مسعود لکھتے ہیں، سمپل لکھتے ہیں، مفتی نہیں لکھتے ہیں۔ لکھتے کہ مولانا لکھا کسی صحابی کو آج تک؟ سارے لوگ مولانا بھی لکھتے ہیں، مفتی بھی لکھتے ہیں، شیخ الحدیث بھی لکھتے ہیں، شیخ الاسلام بھی لکھتے ہیں، اور میلاد کے نام کو بدعت بولتے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی مجھے ایک جملہ یاد آ گیا، تو میں اپنی بات کی طرف آنا چاہوں گا۔ اگر آپ بیدار ہیں تو کہہ دیجئے سبحان اللہ اور اونچی آواز سے۔ کتنے طریقوں سے نبی سے جڑنا ہے؟ اللہ آپ کو خیر سے نوازے۔ بولیے کتنے طریقوں سے؟ نمبر 1، ذات سے جڑنا ہے، نبی کو ماننا ہے، نبی کا ادب کرنا ہے، ہر زمانے میں دل نبی کے حوالے کرنا ہے، ہر زمانے میں یہ ہے ذات رسول کو ماننا۔ جیسے ابو بکر صدیق نے مانا، جیسے فاروق اعظم نے مانا، جیسے 4 یاران باصفا نے مانا، جیسے صحابہ نے مانا، اونچا بولیے سبحان اللہ۔ جیسے اہل بیت نے مانا، تابعین نے مانا، تبع تابعین نے مانا، مولانا جامی نے مانا۔ یہ ادھر سے اشارہ آیا تھوڑا اس کا۔ یا رسول اب کہیں باب السلام روزت، یہ ذات کی بات آگے، میں سیرت کی طرف آ جاؤں گا جلدی سے۔ یا رسول اب کہیں باب السلام روزت، قبلہ من، کعبہ من، دین من، ایمان من۔ آپ کو بھی ماننا ہے؟ دونوں جواب دیجئے۔ ذات نبی سے بھی جڑنا ہے، اور جب ذات نبی کی بات آ گئی تو جامی کا کلام بھی یاد آ گیا۔ کہتے ہیں یا رسول ابتہی باب السلام روزت، قبلہ من، کعبہ من، دین من، ایمان من۔ یا رسول اللہ تیرا روزہ سلامتی کا دروازہ ہے، بلکہ یہی میرا دین بھی ہے، ایمان بھی ہے، قبلہ بھی ہے، اور یہی میرا کعبہ بھی ہے۔ جب ذات بات ماننے کی بات آئی تو حالات ترجمانی کی، حاجیو آؤ، حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہو، لوگوں جب ذات مان، کتنی چیزوں کو ماننا ہے؟ ہائے بڑے بیدار لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ کیا کیا؟ بس بات آگے بڑھا رہا ہوں مختصر الفاظ کے ساتھ۔ ذات نبی کو بھی ماننا ہے، ذات رسول سے بھی جڑنا ہے، سیرت رسول۔ ذات اور سیرت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، چیزیں تو الگ ہیں لیکن دونوں ایک میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ 23 سالہ زندگی جو رسول اللہ نے گزاری وہ سیرت ہے۔ اونچا نہیں بول رہے آپ۔ 23 سالہ بلکہ 40 ملا کر کے 63 سالہ زندگی، یہ سیرت ہے۔ مکہ کی گلیوں میں چلنا یہ سیرت ہے، راتوں کو قیام کرنا یہ سیرت ہے، مہمان کی خدمت کرنا یہ سیرت ہے، بیواؤں اور بے سہاروں کا ہاتھ تھامنا یہ سیرت ہے، پیار سے غریبوں کی مدد کرنا، میدان جہاد میں اسلام کی سربلندی کے لیے لڑنا، آل و جان آگے پر رکھنا۔ بولیے ازدواجی زندگی کیسے گزارے یہ سیرت ہے، بچوں بیٹیوں کو کیسے پالے، کیسے تربیت کرے یہ۔ لیکن 12 ربیع الاول جو آمنہ کی گود میں پیدا ہوا وہ صورت ہے، وہ صورت ہے۔
لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، یہ صورت ہے. انا اعطیناک الکوثر، یہ صورت ہے. والضحی واللیل اذا سجا، یہ صورت ہے. ولسوف یعطیک ربک فترضی، یہ صورت ہے. مصطفیٰ کا مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں چلنا یہ سیرت ہے. حضور کا لامکہ پہ جانا یہ مدینہ کی گلیوں میں چلنا سیرت ہے. لامکہ پہ چلنا یہ صورت رسول ہے، یہ ذات رسول ہے. دونوں سے جڑنا پڑے گا، دونوں کو ماننا بھی پڑے گا اور دونوں کے ساتھ وابستہ بھی رہنا پڑے گا. تو میں عرض کر رہا تھا لوگوں، جب ذات رسول کی بات آئی، ماننے کی بات آئی، تو اقبال نے کہہ دیا محمد سر وحدت ہے، رمز اس کی کوئی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے. توجہ ہے میری طرف تو سبحان اللہ ایک بار. ہاں، نبی کی ذات کو بھی ماننا ہے، نبی کی سیرت کو بھی اپنانا ہے. محمد سر وحدت ہے، رمز اس کی کوئی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے. یہ ذات رسول ہے. تو ذات رسول سمجھنا ہے تو صدیق اکبر سے کوئی پوچھے، مولا علی سے کوئی پوچھے. میرے نبی کا مکے کے اندر داخل ہونا سیرت ہے، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونا سیرت ہے، ان بتوں کو توڑ دینا اندر سیرت ہے. پھر لاسٹ والا جو اوپر رہ گئے، علی سے کہا آجا میرے کندھے پہ چڑھ جا. اب یہ صورت ہے، اب یہ صورت ہے، یہ ذات مصطفیٰ ہے. علی رضی اللہ عنہ عرض کرتے میرے آقا کیا حکم ہے؟ کہتے آجا علی کندھے پہ چڑھ. یہ اوپر ہے، اس کو نیچے کر. میرا نبی نیچے سے ہی اشارہ کر دیتا، جو زمین پہ بیٹھ کے چاند کے ٹکڑے کرتا ہے. کیا وہ خانہ کعبہ کے جو اوپر والا بت تھا، پتھر تھا، صنم تھا، اشارے سے نہیں ٹوٹتا؟ نہیں ٹوٹتا. لیکن فرمایا آجا علی کندھے پہ چڑھ جا. اے مولا علی آجا کندھے پہ چڑھ جا. عرض کرنے لگے حضور میری جسارت نہیں، میری ہمت نہیں کہ میں نبوت کے کندھوں پہ میں چڑھ پاؤں گا، بے ادبی ہوگی. فرمایا علی چڑھنا پڑے گا. کہا کیوں؟ کہا اوپر ہے یہ بت. عرض کرنے لگے حضرت آپ میرے کندھے پہ چڑھ جائیں. فرمایا علی نبوت کا بوجھ بہت زیادہ ہے، نبوت کا بوجھ بہت زیادہ ہے، برداشت نہیں ہو پائے. یہ ہے ذات نبی. ذرا پیار سے آواز دیں، یہ ہے ذات نبی. حکم ملا تو علی کندھے پہ چڑھ گئے. حضرت علی عصا اٹھایا، بت کو نیچے کر دیا، اوپر سے چھلانگ نیچے لگائی. میرے نبی نے فرمایا علی اتنی جلدی نیچے کیوں آ گیا؟ عرض کرنے لگے آقا میں ڈر گیا. کہا کس چیز سے ڈر گیا؟ کہا جب میں نے آپ کے کندھے پر اپنا قدم رکھا چڑھا تو مجھے لگا کہ میرا سر آسمان سے لگ گیا. مجھے لگا میرا سر آسمان سے لگنے لگا، چھونے لگا. اس لیے میں سوچا اتنی اونچائی سے میں نیچے آ رہا ہوں. کالی جلدی نہیں کرنا تھا، چڑھانے والا نبی تھا، اتارنے والا جبریل تھا. جب ہجرت کی رات آئی، ہجرت کی رات آئی، گارے سور پہ چڑھ رہے ہیں. میرے
میرے نبی چل رہے ہیں، ابو بکر کہنے لگے آقا میرے کندھے پہ آ جاؤ، میرے کاندھوں پہ آ جاؤ، میرے نبی آئیے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا نبوت کا بوجھ زیادہ ہے نہیں اٹھا پائے گا، حضور ابو بکر صدیق کے کندھے پہ چڑھ گئے، چڑھے تو ابو بکر صدیق حضور کے قدموں کو چومنے لگا۔ پیار سے آواز آئے، پیار سے آواز آئے۔ سیدنا صدیق اکبر میرے نبی کے تلووں کو چومنے لگا۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کاموں کیا دیکھے، آؤ میرے نوجوانوں کہاں بھٹک رہے ہو، کہاں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو۔ ایسا سلطان تمہیں ملا تھا جہاں بڑے بڑے بادشاہ بھی جھکتے ہیں، لیکن ہائے افسوس میرے نوجوان کو ابھی تک بھی اپنے نبی کا تعارف ہی نہیں ہے، ہمارے نوجوانوں کو اپنے نبی کی عظمتوں کا ابھی تک بھی پتہ نہیں ہے۔ کپڑے بھی غیروں کے ہیں، کھانا بھی غیروں کا ہے، چلنا پھرنا بھی غیروں کا ہے، فیشن بھی غیروں کا ہے، شادیوں کے طریقے بھی غیروں پر بھی ہے۔ جو نبی سلطانوں کا سلطان ہے اس کی عظمتوں سے بے خبر ہو گیا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت رسول کانفرنس، جان ہماری، پہچان ہماری، ہے کشمیر کا غازی، ہے کشمیر کا غازی۔ اللہ اللہ میرے جوانوں اپنے نبی کو پہچانو، خدا کی قسم۔ سبحان اللہ۔ اعرابی حضور کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا حضور آپ کہتے ہو تم نبی کہا، کیا کوئی دلیل کیا چاہیے؟ آج تو آپ کہو، تو اگر تم نبی ہو وہ جو درخت وہاں اسے کہو کہ تیرے پاس آئے۔ میرے نبی نے کہا میں کہوں گا آنے کے لیے یا تم ہی کہو گے؟ رابی بڑا حیران ہو گیا، کہ میں کیسے کہوں؟ کہا جاؤ اس کو کہو نبی بلا رہے ہیں۔ کس کو؟ کیا نیا بول رہے ہیں؟ درخت کو کہو نبی بلا رہے ہیں۔ یا کا رسول اللہ نبی بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ گیا عربی خود کہہ رہا، میں نے کہا او درخت نبی بلا رہا ہے، یہ حدیث ہے۔ میں نے کہا حضور بلا رہے ہیں، درخت سے کہہ رہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا درخت ہلنے لگا۔ درخت ہلنے لگا، آگے پیچھے دائیں بائیں جڑوں کو نکالا، جیسے انسان چلتا ہے ایسے رسول کی طرف چلنے لگا۔ حضور کی بارگاہ میں آیا، سلام کیا۔ جب سلام کیا تو ابھی یہ اعرابی جو دیکھا نا یہ کمال، تو ابھی اس کے اندر ابھی ٹیڑھا پن تھوڑا موجود تھا، ابھی پوری طرح تیار نہیں تھا کہ ماننے کے لیے، کچھ نہ کچھ دیکھ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں نبی کو پھنسائیں گے مانتا تھا۔ کہا حضور اتنا تو مانا لانے کی طاقت ہے، اگر یہ دوبارہ واپس جائے گا تب میں مانوں گا، تب میں مانوں گا۔ میرے نبی نے زبان سے نہیں کہا، حدیث میں ہے فاشار الیہ بیدی، ہاتھ سے اشارہ کیا۔ میرے نبی نے زبان نہیں کھولی، ہاتھ سے اشارہ کیا، او درخت اپنی جگہ جا۔ کیا شان ہے مصطفیٰ کی، اشارہ کیا، درخت اشارہ پا گئی، پھر سے واپس چلنے لگا، جہاں سے جڑوں کو اکھاڑا تھا انہی سوراخوں میں واپس ڈال کے پھر کھڑا ہو گیا۔ اعرابی بھوڑ کے بھاگ کے آیا، عرض کرنے لگا او میرے آقا، ان درختوں نے بھی تمہیں پہچان لیا، میں کتنا بد نصیب ہوں، ابھی تک مجھے تیری پہچان نہیں ہے، جلدی کر مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا دے یا رسول اللہ۔
اچھے موقع پر صحیح نعرہ درخت نے کہا لبیک، درخت کہہ رہا لبیک اور انسان کہہ رہا لا لبیک. کتنی بدنصیبی کی بات ہے. میرا نبی کہہ رہا شراب نہ پی، جوان پی رہا ہے. نشہ مت کر، کل مسکر حرام، ہر نشہ چیز حرام ہے، لیکن پھر بھی ہمارے نوجوان کر رہے ہیں. یہ کون سا ادب ہے؟ ہم نے کہاں نبی کو مانا؟ لوگوں نبی کو پہچانو، پہچاننے کی ضرورت ہے. جب جانو گے رہبر و رہنما نبی مان. اجازت ہے؟ نہیں آپ چاہیں گے ایک شخص نہ ہوگا کشمیری، قرآن کی ترجمانی ہے. رہبر و رہنما نبی مان. مسلمانوں کے گھروں میں کسی کا راج تاج نہیں ہونا چاہے جن کا نبی سلطان الانبیاء ہوگا، جو پیغمبر اعظم کا غلام ہوگا. اس گھر میں غیروں کا رنگ نہیں ہونا چاہے، مصطفیٰ کی تعلیم کا رنگ ہونا چاہے. اگر اپنے نبی سے نہیں جڑا، اپنے نبی کی سیرت سے نہیں جڑا، سمجھنا تم نے ابھی نبی کو پہچانا ہی نہیں. زمانہ وہ تھا جب لوگ شراب پیتے تھے، ابھی شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، لوگ پیتے تھے. میرے نبی نے حکم کیا آج کے بعد نہیں پینا ہے. کہتے جس طرح ندیاں بہتی ہیں اسی طرح مکے کی گلیوں میں شراب کی ندیاں بہنے لگی ہیں، کیونکہ حکم پایا کہ نہیں پینا. حرمت آ گئی. مصطفیٰ کو مانو، مصطفیٰ کی مانو. رہبر و رہنما نبی مان. یہ بنا در قرآن خدا پان صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا مائی تیزی توان یستر دل. مائی مانی محبت رسول کی کانفرنس ہے نا، شیخ صاحب آپ سمجھتے ہیں. مائی تیزی توان یستر دل، دس دل اسمرز بسان خدا پان صلی اللہ علیہ وسلم. عنوان کے حوالے سے ایک اور شاہ یسکرون اتباعی ختم مرسل. ذرا پیار سے سبحان اللہ. یسکرون اتباعی ختم مرسل، تشرعی گچان خدا پان صلی اللہ یا رسول کے ساتھ شوق سان یسکران جنابن یا، یعنی محبتوں کے ساتھ جو اپنے نبی کی یاد کرتا ہے. شوق سان یسکران جنابن یاد، مغفرت سسکران خدا پان صلی اللہ علیکہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کاموں کیا دیکھے. جوانوں عاشقوں کی بات سنو، نبی کے وفاداروں کی بات سنو. مودی سے بریلی عرض کرتے تیرے قدموں میں جو ہے، آجا قدموں میں تیرے. تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے، پیغام لے لو میرے نوجوانوں، مت بھٹکو کہیں اور. تیرے
قدموں میں. ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے کچھ پسند نہیں النظر الی وجہک، بس میں عمر پر تیرے چہرے کو دیکھنا پسند کرتا ہوں. ماشاءاللہ یہاں نعتوں کی بڑی فرمائش ہو رہی ہے. چلیے اب آپ کا بھی جوش جذبہ بڑھ گیا سننے کے لیے تو اچھی بات ہے. میں سنا دوں گا دو شعر رسول خدا، رسول خدا بے مثال اللہ اللہ. اب الحمدللہ انہوں نے بھی اچھی فرمائش کیونکہ عنوان بھی ایسے ہی چل ہی رہا ہے. ہمارے نبی جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے نہ بنے گا، لیکن پھر بھی ہمارے نوجوان ابھی بے خبر، ابھی بھٹک رہے ہیں، ابھی اوروں کے طریقوں پہ چل رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کا پہلے شعر سنیے کیا فرماتے تیرے قدموں میں جو ہے خیر کا منہ کیا دیکھے، کان نظروں میں چڑھے، کان نظروں میں چڑھے، دیکھ کے تلوا تیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت رسول کانفرنس، محبت رسول کانفرنس. ہے شان ہماری، ہے جان ہماری، داؤدی ملت کا غازی. اللہ رسول خدا بے مثال اللہ اللہ، رسول خدا بے مثال اللہ اللہ. حسینہ سے جھم پر جمال اللہ اللہ، حسینہ سے جھم پر جمال اللہ اللہ، رسول خدا بے مثال سگل رو معطر سے جھم مشکی عد فر، سگل رو معطر سے جھم مشکی عد غلابا سے جھم لا زوال اللہ، غلابا سے جھم لا زوال اللہ اللہ، رسول خدا نچم بے قراری نچم انتظاری. سنا ہے میرے آقا آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. سنا ہے آقا آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. ہمارے گھروں میں بھی کون کون چاہتا ہے؟ نہیں دل سے آپ ہاتھ اٹھائیے. کون کون چاہتا ہے؟ پھیلائیے کہہ دیجئے یا رسول اللہ. سنا ہے میرے آقا، ہاتھ کھڑے رہیے. سنا ہے میرے آقا آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. ہمارے گھروں میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. ہے جان ہماری، ہے پہچان ہماری، ہے کشمیر کا غازی، دلوں کی دھڑکن. آپ تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں، محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ. اب تھوڑا یہ صوت الاولیاء جموں کشمیر ایک مکتبہ بھی چلاتا ہے جس کے ذریعے سے عوام الناس تک سنی صحیح العقیدہ علماء کی بہترین کتابیں پہنچائی جاتی ہے. کوئی بزنس کی غرض ذاتی نہیں، صرف صوت الاولیاء جو ہم تنظیم چلاتے ہیں اس کا ایک مکتبہ ہے، اس کے ذریعے سے بڑی اہم کتابیں آپ لے لیجئے. حیا اور پردہ، اپنی بیٹیوں کے لیے آپ بہت سامان خریدتے ہیں لیکن یہ تحفہ ان بیٹیوں کے لیے لینی چاہیے. بہترین تحفہ ہے، بہترین زیور ہے بیٹیوں کے لیے. اور صدائے اولیاء اس میں نعت، مناقب، خدمات، مولود وغیرہ، اور اس کے علاوہ حدیثی یا رسول اللہ. بہت سارے فتنے اٹھاتے کہ نبی سے مدد مانگنا، یا رسول اللہ کہنا. غیروں کے کتابوں سے حوالے دیے گئے ہیں. بہترین کتاب صدر سے تیار ہو گئی. اس کے علاوہ چیل ربنا، قرآن پاک کے جو ربنا 40 دعائیں ہیں اس میں درج محبتوں سے یا رسول اللہ اور اونچی آواز سے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے.
پیغام دیکھو کیا ہاں کہتے جو تیرے قدموں میں ہوگا اس کو غیر کے منہ کا دیکھنے کا کبھی خیال تک بھی نہیں آئے گا. کون نظروں میں چلے دیکھ کے تلوا تیرا. رسول خدا سے دو شعر میں پھر سے سناؤں گا لیکن میں صدیق اکبر کی بات عرض کر رہا تھا. صدیق اکبر نے مصطفیٰ کو کندھے پہ چڑھایا. کاندھوں پہ چڑھانے کے بعد نبی کے قدموں کے تلووں کو چومنے لگا. اوئے ہائے ذرا پیار سے آپ سبحان اللہ بولیے. صدیق اکبر مصطفیٰ کے تلووں کو چومنے لگا. سوال ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہو بکر کیا ہوا؟ کہا قسم خدا کی میں جب ان تلووں کو چوم رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ میں عرش کے اوپر سے جا رہا ہوں. مجھے عرش نظر آ رہا تھا کیونکہ یہ قدم عرش پہ چڑھ گئے تھے. سبحان اللہ. میں چھم بے قراری میں چھم انتظاری میں چھم بے قراری میں چھم انتظاری یمنا ونس یم زلال اللہ اللہ رسول مثال اللہ اللہ حسینہ سجو پر جمال اللہ اللہ. نہ دنیا نہ عقبہ نہ جنت ضرور نہ دنیا نہ عقبہ نہ جنت ضرور. بس میرے آقا بوچھت بخواب بار بار اللہ اللہ. میرے نبی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں بس یہی چاہتا ہوں میں ہمیشہ آپ کو دیکھتا رہوں گا آپ کے چہرے کی زیارت کرتا رہوں گا. بوچھت بخواب بار بار اللہ اللہ رسول خدا بے مثال. اب یہاں ایک دوست نے ایک سلپ بھیجی تھی اب وہ بھی ناراض ہو جائیں گے. دو شعر وہ میرا اپنا کلام ہے میں نے خود مدینہ شریف میں ہی لکھا ہے. وہ اس کے دو شعر. دربار نبی جو عالی دربار نبی جو عالی نیران یدکا کھلی. دربار میرے نبی کا دربار بہت عالی ہے اور اس دربار سے کوئی خالی جاتا ہی نہیں ہے. دربار نبی جو عالی عالی دربار نبی جو عالی نیران یدکا کھلی. عاشق سری سوالی عاشق سری سوالی نیران یدکا کھلی. عاشق سری سوالی نیران یدکا منور ہر سو مدینہ. اولا سب کو مدینہ پہنچا دے یا رب سب کو مدینہ پہنچا دے. اور واقعی یہ تمہیں نظر آئے گا وہاں جو میں نے لکھا ہے منور. ہر جگہ آپ دیکھو گے مدینہ نور ہی نور نظر آئے گا. منور ہر سو مدینہ عاشقان مسرور چھسینہ عاشقان مسرور چھسینہ. مومنن نبی چوالی مومنین کا والی نبی ہے. النبی اولا بالمومنین. مومنان نبی چوالی نیران یدکا کھلی. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. نعرہ رسالت مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر. حاضر جو آمد بردر حاضر جو آمد بردر پاوس تاج برسر
برسر داؤدی سوالی داؤدی سوالی نیران یدکا کھلی داؤدی سوالی نیران یدکا اپنے نبی کو پہچان کتنے طریقوں سے نبی سے جڑنا ہے اونچا بولیے ذات نبی سے اونچا سیرت نبی سے جب نبی کی ذات سے جڑنے کا ٹائم آیا میرے نبی نے فرمایا تم میں تب تک کوئی مومن نہیں جب تک میں اپنی جان مال اولاد ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں گا بخاری کی روایت ہے فاروق اعظم آگے عرض کرنے لگے انت احب الی من کل شیء الا نفسی یا رسول تم مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں محبوب ہے لیکن اس جان سے زیادہ محبوب نہیں ہے بخاری کے حدیث میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا عمر تمہارا ایمان مکمل ہے جا کوئی پرواہ نہیں تمہاری وجہ سے دین کو بلندیاں ملی ہے فرمایا عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہے عمر رضی اللہ عنہ نبی ایمان عرض کرنے لگے آقا کیوں کہا جب تک نبی اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جائے اب بتائیے عمر کو نمازوں میں کوئی کمی تھی اونچا نہیں بول رہے آپ عبادت میں کوئی کمی تقوی میں کوئی کمی فرما برداری میں کوئی کمی شریعت اور سنت میں کوئی کمی لیکن پھر بھی میرے نبی نے فرمایا ابھی ایمان مکمل ہے آقا کیوں کہ جب تک نبی اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جائے یہ ہے نبی کی ذات تو فاروق اعظم نے بھی کچھ ادھر ادھر نہیں بولا یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں نے سب کچھ کیا دین کی اتنی خدمت کی وہ کیا یہ کیا میری وجہ سے تمہیں بلندیاں ملی میری وجہ سے تم نے پہلی نماز خانے کعبہ کے صحن میں پڑھی وغیرہ کچھ نہیں دہرایا عرض کرنے لگے آقا اب آپ مجھے اس جان سے بھی زیادہ محبوب ہے اب زیادہ ٹائم نہیں لگا میرے نبی نے اسی ٹائم فرمایا جا عمر الان قد تم ایمانک جا اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے تو محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے نعرہ رسالت غلام ہے محمد کے غلام ہے بولیے غلامی ہے رسول میں نعرہ تکبیر لوگوں جب نبی کی ذات سے جڑنا تو صحابہ سے سیکھنا پڑے گا جنہوں نے جان مال سب کچھ نبی پاک پہ قربان کر لیا صدیق اکبر سے سیکھنا پڑے گا جس نے عرض کیا پروانے کو چراغ دیکھیے پیغام پروانے کو چراغ بلبل کو پھول پر صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس یہ ہے ذات سے جڑنا حضور وضو فرما رہے ہیں 1400 صحابہ ارد گرد گھوم رہے ہیں کفار کا قاصد آیا اس نے مشاہدہ کو فوج کا کیا واپس چلا گیا ڈر کے مارے کفار مکہ کو کہا اے مکہ کے سرداروں تم کس کو مارنے کی سازش کر رہے ہو انہوں نے کہا محمد کہا غلط فہمی میں ہو کہا کیوں ابھی تک تو ہماری بولی بول رہا تھا اب وہاں سے آ کے تم کی بولی بولنے لگا کہا نہیں جو میں نے دیکھا وہی میں بیان کر رہا ہوں کہا دیکھا کیا کہا آج تک میں بڑے بڑے حکمرانوں کے درباروں میں گیا بڑے بڑے حکمرانوں کے اپنے وفادار بھی دیکھے لیکن آج تک ایسے وفادار اور دیوانے اور جانثار کسی کے نہیں دیکھے جیسے محمد عربی کی دیکھے کہا دیکھا کیا تم نے کہا میں نے عجیب حالت دیکھی ہے وضو فرما رہے ہیں وضو بنا رہے ہیں اور صحابہ وضو کے پانی جو منہ سے لگتا ہاتھوں سے لگتا پیروں سے لگتا ہے منہ میں چلا جاتا ناک میں چلا جاتا ہے صحابہ نیچے ہاتھ پلے پھیرے رہے ہیں ارد گرد حضور کے وضو کے پانی کے قطرے کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں
یہ بخاری اور مسلم کی حدیث متفق علیہ۔ اور اتنا ہی نہیں، جب حضور کلی کر کے پانی پھینکنا چاہتے ہیں تو صحابی دور سے ہی اپنے آپ کو نیچے گرا کر کے اس کے نیچے لاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، حضور جب اپنی ناک مبارک صاف کرنے لگتے ہیں، اندر سے ناک سے جو رطوبت نکلتی ہے، جو پانی نکلتا ہے، اس کو بھی صحابہ پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں پر لے کے اپنی آنکھوں پہ ملتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، آگے اور بھی سنو، جب حضور وضو فرماتے ہیں کمپلیٹ کر کے، صحابہ زمین پر پھیل جاتے ہیں میدان میں، سب کو یہ پانی ڈائریکٹ نہیں ملتا ہے، جو پیچھے رہ جاتے، چونکہ 1400 صحابہ تھے، جو پیچھے رہنے والے ہوتے ہیں، وہ آگے والے صحابہ سے کہتے ہیں مجھے ڈائریکٹ نبی کا پانی وضو کا نہیں ملا، برائے مہربانی ہاتھوں کو پھیلاؤ۔ وہ کہتا ہاتھوں میں کیا ہے؟ کہتا میں نے تو پانی مل لیا جسم میں۔ کہتا تم نے تو ملا، لیکن تمہارے ہاتھوں کے ساتھ وضو کا پانی ٹچ ہو گیا، اب میں آپ کے ہاتھوں کے ساتھ ٹچ کر کے اپنے جسم کو ملنا چاہتا ہوں۔ یہ کنہوں نے مانا؟ کس نے مانا؟ صحابہ نے۔ اب کتنی دلیلیں دیں گے، میں نے بس مختصر عرض کرنا ہے، نبی کے ساتھ کتنے طریقوں سے رشتہ جوڑنا ہے۔ اونچا بولیں گے آپ؟ نمبر 1، نبی کی ذات کو ماننا، ذات رسول کو ایسے ماننا ہے، توئی مولائی من، آقائی من، والی جانی من۔ اچھا ہوا یہ سیلفی اسی ٹائم آ گئی تو میں یہ شعر پڑھنے بھی لگا تھا۔ جامی صاحب کا کلام حضرت نے حاجی صاحب نے یہ سیلف بھیجی ہے اچھے موقع پر۔ نبی کو ایسے مانو کہ نبی کو اپنا مالک مانو، اپنے جسم کو نبی کی ملکیت مانو، اپنے خیالوں کو نبی کے حوالے کرو، اپنے ارادوں کو نبی کے حوالے کرو، اپنے حرکات و سکنات کو نبی کے، کوئی قدم نبی کی مرضی کے خلاف نہ اٹھیں۔ جامی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں، توئی مولائی من۔ کیا کوئی غلام اپنے مالک کے خلاف کوئی کام کرتا ہے؟ ہم کس کے غلام ہیں؟ آپ ہاتھ کھڑا کر کے اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کریں گے؟ کیا ہم نبی کے غلام ہیں؟ کیا بات ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا کبھی کوئی غلام اپنے مالک کی نافرمانی کرتا ہے؟ تو پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ صرف دعویٰ زبان تک ہی محدود ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں ایک مالک نے غلام خریدا، کیا بولیے؟ ایک مالک نے بڑی رقم دے کر در پہنچایا، پہنچانے کے بعد غلام سے کہا بتا کیا پہنے گا، کیا کھائے گا، کیا کرے گا؟ کتنی چیزیں؟ کیا کھائے گا، کیا اور کیا، یہی 3 کام ہوتے ہیں غلام۔ تو غلام نے کہا جناب میں پہلے سننا یہ چاہتا ہوں میں غلام ہوں یا آقا ہوں؟ وجہ سے بات، غلام نے کہا جناب میرے آقا تم نے بڑی رقم دے کر کے مجھے خریدا ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں میں غلام ہوں یا میں آقا ہوں؟ آقا نے کہا تجھے کیا ہو گیا، کیا کھانا نہیں، پہننا نہیں ہے، کرنا نہیں ہے؟ کہا ہاں یہ 3 چیزیں ہی میری زندگی کا مقصد ہے، لیکن آج میں پہلی بار کسی آقا کو دیکھ رہا ہوں جو غلام سے کہہ رہا ہے کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیا کرے گا، کیا پہنے گا۔ یہ پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں، اسی لیے مجھے حیرانی ہو گئی میں غلام ہوں یا آقا ہوں؟ کہا کیا مطلب؟ کہا اگر میں غلام ہوں تب میری مجال نہیں کہ میں کہوں گا یہ پہنوں گا یہ نہیں پہنوں گا۔ آقا مجھے کہے گا یہ کھاؤ تو غلام کہے گا میں یہ نہیں کھاؤں گا یہ کھاؤں گا۔ آقا مجھے کہے گا یہ کام کرو میں کہوں گا یہ کام نہیں کروں گا یہ کروں گا۔ یہ غلامی کا حق نہیں ہے۔ غلام اسے کہتے ہیں مالک جو کہے گا پہنو تو پہننا ہے، مالک جو کہے گا کرو تو کرنا ہے، مالک جو کہے گا کھاؤ تو اسی کا نام غلام ہے۔
تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مالک نے اسی بات پر اس غلام کو آزاد کر دیا، کوئی کام لینے کے بغیر ہی اس کو آزاد کر دیا۔ غلام حیران ہو گیا، حضور اتنی بڑی رقم دے کر کے تم نے مجھے کام کے لیے خدمت کے لیے خریدا، لیکن ایک کام بھی نہیں لیا، بغیر کام لیے مجھے بیچا، مجھے آزاد کر دیا۔ کہا اے غلام، آج تم نے مجھے وہ نصیحت کی، ایسی تیری نصیحت نے مجھے اثر کر دیا، آج تک کسی مبلغ امام عالم کے ذریعے سے مجھے وہ اثر نہ ہوا جو تیری 3 باتوں سے مجھے اثر ہوا۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا، تجھے میری عارضی غلامی اور آقا کا رشتہ سمجھ آ چکا ہے، میں کتنا نافہم اور نادان ہوں کہ مجھے اپنے اصلی خالق اور مالک کی غلامی اور بندگی سمجھ نہیں آئی ہے، لیکن آج تم نے مجھے سمجھا دیا بندہ کس سے کہتے ہیں اور آقا جا تمہیں لینے آتا۔ تو لوگوں اگر ہم نبی کے غلام ہیں، بتا غلام کا کام آقا کی بات پہ چلنا، آقا جو بولے کھاؤ تو کھانا، جو بولے نہ کھاؤ تو توجہ ہے۔ فرماتے یہ جو اکبر بادشاہی تھا، وہ جو ان کا وہ خلیفہ تھا بیربل، انہی کا شاید انہی کا خلیفہ تھا۔ کہتے ایک دن غلاموں نے شکایت کی بادشاہ سے، جناب آپ بیربل سے بڑی محبتیں کرتے ہیں، ہمیں اتنی محبت نہیں دیتے۔ کہا اچھا آپ کو اس بات پر شکوہ ہے کہ میں بیربل سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑا نوازتا ہوں؟ کہا ہاں جناب ہم بھی خدمت کرتے ہیں، یہ بھی کرتا ہے۔ کہا بیٹھو ادھر، سب کو بٹھایا، بہت کھٹا سیب لایا، انتہائی کھٹا میوہ، کاٹنے لگا اور ایک ایک غلام کو دے رہا تو یوں ہی منہ میں ڈالتا، اف بھاگ رہا، دیکھا رہا، وہ بھی بھاگا، وہ بھی بھاگا، وہ بھی منہ میں ڈالا بھاگا، وہ بھی جتنے بھی تھے، اور بیربل نے منہ میں ایک ایک ٹکڑا لگا رہا، کھا رہا، بادشاہ کھلا رہا، وہ کھا رہا، بادشاہ کھلا رہا، وہ کھا رہا۔ وہ دیکھ رہے کہ مولا یہ انسان ہے یا کیا ہے، یہ ہمیں تو منہ میں ڈالنا بھی برداشت نہیں ہوا اور یہ ایک دم بے خوف چبا رہا اور اتار رہا گلے سے، ہمیں تو منہ میں رکھنا بھی برداشت نہیں ہوا، یہ کیا معاملہ ہے بادشاہ، کیا بات ہے؟ کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اسے پوچھو، سیب تو وہی ہے جو تمہیں میں کھلا رہا تھا اور سیب تو وہی جو میں اسے کھلا رہا ہوں، مجھ سے نہ پوچھو، تم ان کے بارے میں اعتراض کرتے تو اسی سے پوچھو۔ انہوں نے کہا بیربل راز بتا کیا بات ہے، کیا تمہیں کھٹا نہیں لگ رہا؟ کہا میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی کھٹا لگ رہا ہے، لیکن میں کھٹا پن نہیں دیکھ رہا ہوں، بس یہ دیکھ رہا ہوں کون کھلا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت رسول کانفرنس، غلامی رسول میں، بس یہ دیکھ رہا ہوں کون کھلا رہا ہے۔ جب بادشاہ کے چہرے کو اور ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں تو کھٹا مجھے میٹھا لگ رہا ہے، اور کھٹا مجھے۔ تو مولانا جامی فرماتے ہیں اگر تم سچے ہو، اچھے ہو، پکے، تو نبی کو اپنا مالک مانو، آقا مانو، مولا مانو۔ نبی جو کب کہے کرو تو کرو، نہ کرو تو نہ کرو، کھاؤ تو کھاؤ، نہ کھاؤ تو۔ نبی بولے یہ پیو تو پیو، یہ نہ پیو، یہ ہے غلامی کا حق، ورنہ تم دعویٰ تو کرتے ہو لیکن جھوٹے ہو، سچے نہیں ہو۔ تو ہی مولا من، آقا من، والی جانی من، تو ہی مولا من، والی من، والی جانی من، تو ہی دانی کی جز تو کس ندارم، یا رسول اللہ سے رحمت کن نظر بر حال زارم، یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاک سارم، یا رسول اللہ۔ اگر سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، گھروں میں محبتیں چاہتے ہو، عزتیں چاہتے ہو، تو لے لو نسخہ، لے لو نسخہ۔ توی تسکین دل، آرامی جان،
اپنے بچوں کو عاشق رسول بنا دو، اپنے بچوں کو نبی کے سچے وفادار بنا دو، گھروں میں مصطفیٰ کی شریعت کا نظام نافذ کرو، گھروں میں بچوں اور جتنے بھی گھر میں ان کو تعلیم رسول کے ساتھ جوڑو، پھر دیکھو گھر میں سکون کی بہاریں آ جائیں گے، بچے وفادار بن جائیں گے، منشیات ہماری سماج سے خود بخود ختم ہو جائے گا، میرا روی اور عیاشی ختم ہو جائے گی، لیکن نبی سے جب تک نہیں جڑیں گے، ذات سے بھی جڑو، سیرت سے بھی جڑو۔ یا رسول اللہ تو ہی تسکین دل آرامی جان صبر و قرار من، تو ہی رکھے پر نور بنما بے قرارم، یا رسول اللہ رکھے پر نور بنما بے قرارم، یا رسول اللہ تو ہی سلطان عالم، جملہ عالم زیر دامانت۔ میرے نبی جیسا کوئی بادشاہ نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کسی کی بادشاہت کسی ملک تک محدود ہے، میرے نبی کی بادشاہت لامکان عرش پر بھی ہے، فرش پر بھی ہے، آسمانوں پر بھی ہے، چاند پر بھی ہے، سورج پر بھی ہے، بادلوں پر بھی ہے، زمین پر بھی ہے۔ اونچا بولیے سبحان اللہ مرحبا۔ میرے دوستوں مت جاؤ کہیں، مصطفیٰ کے دامن میں آ جاؤ، مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاؤ، یہی بادشاہتیں ملیں گی، یہی کامیابیاں ملیں گی، یہی عزتیں بڑھتی ہے، یہی خیرات بڑھتی ہے۔ عزت والی زندگی اگر لینی ہے تو نبی کے قدموں سے جڑ جاؤ، اپنے بچوں کو بھی رسول اللہ سے جوڑو۔ آپ روتے ہیں آج والدین کہ بچے منشیات کے عادی ہو رہے ہیں، بچے نافرمان بنتے جا رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں بڑی نافرمانی بچوں کی ضرور ہے، لیکن اس میں سب سے بڑی جو غلطی ہے وہ ماں باپ کی ہے، جو بچپن سے ہی اپنے بچوں کو نبی سے نہیں جوڑے رکھتے۔ موبائل ہاتھ میں تھمانے سے بچہ وفادار نہیں بنے گا، بڑی گاڑیاں دینے سے، دولت دینے سے بچے وفادار نہیں بنیں گے۔ اگر ان کو نبی کی تعلیم کی زیور سے ان کو آراستہ کرو گے، وہ بچے وفادار بن جائیں گے۔ تو یہ سلطان عالم، جملہ عالم زیر دامانت، تو یہ مولائی من خاک سارم، یا رسول اللہ تو یہ یا رسول اللہ رحمت کن نظر بر حال زارم، یا جلوے دیدار جامیرا۔ نبی مرنے کے وقت بھی نبی ہی کو ڈھونڈتا ہے، عاشق نبی مردے وقت دولت نہیں، اولاد نہیں، کچھ نہیں ڈھونڈتا، بست میں آخر نمائی جلوے دیدار جامیرا۔ جو مردے وقت نبی کا دیدار چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو یا رسول اللہ، میرے آقا قبول فرما۔ دم آخر نمائی جلوے دیدار جامیرا، لطف تو ہمیں امیدوارم، یا رسول اللہ لطف تو ہمیں امیدوارم، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ رحمت کن نظر بر حال زارم، یا مریضم بے دوایم خاک سارم، یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ کہتا اگر تم میرا محبوب بننا چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تب تک تمہاری محبت کا بدلہ نہیں ملے گا، تب تک تم محبوب نہیں بنو گے۔ فاتبعونی، جب تک نہ تم محبت سیرت صورت کا رشتہ میرے نبی سے نہ جوڑو گے۔
نبی کی ذات سے بھی جڑ جاؤ اور نبی کی سیرت سے بھی جڑ جاؤ. بولیے نبی کی ذات سے بھی جڑ جاؤ. محبت کا معاملہ ہو تو سب سے زیادہ محبت نبی کی کرو. ادب کا معاملہ ہو سب سے زیادہ نبی کا ادب کرو. نبی کے نام کا ادب کرو. نبی کی مجلس کا ادب کرو. نبی کی حدیث کا ادب کرو. نبی کے ذکر کا ادب کرو. نبی کی مجلس کا ادب کرو. اسی لیے امام قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول نوٹ کر کے نکل جائیں گے. فرماتے ہیں وعلم جان لے ان حرمت النبی وتوقیرہ وتعظیمہ بعد موتہ کما کان فی حیاتہ. فرماتے ہیں نبی کی ذات کی حرمت، عزت، تعظیم و توقیر اسی طرح ایک مومن پر لازم ہے جس طرح حضور کی حیاتی میں لازم تھا، اس طرح بعد وفات بھی لازم ہے. کب کب لازم ہے؟ فرماتے ہیں جب اس کا نام سنیں اس وقت بھی ادب کریں. وعند ذکر حدیث ہی، جب نبی کی حدیث سنیں یا سنائیں اس وقت بھی ادب کریں. جب نبی کی سیرت سنیں یا سنیں اس وقت بھی ادب کریں. امام مالک رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی. اگر سننا چاہیں گے بس نکلتے نکلتے سبحان اللہ کہہ دیجئے. فرماتے درس حدیث دے رہے تھے امام مالک رحمت اللہ. کیا دے رہے؟ درس حدیث. بچو اندر گھس گیا دوران درس حدیث. بچو اندر قمیص کے اندر گھس گیا. 17 جگہ اس نے ڈھنک مارا. شاگرد دیکھ رہے ہیں. کیا بات ہے سبحان. شاگرد دیکھ رہے ہیں. استاذ کا رنگ چہرے میں متغیر ہو گیا لیکن اپنے جسم کو حرکت نہیں دے رہا. حدیث کمپلیٹ کی، درس مکمل ہو گیا. فرمایا قمیص کو ذرا ہٹاؤ. جب قمیص ہٹایا بچھو کو اٹھایا گیا. 17 جگہ اس نے ڈنک مارا تھا. شاگردوں نے کہا حضور اتنا برداشت کیوں کیا آپ نے؟ ہم پہلے اس کو مار دیتے. کہا میں نبی کی حدیث سنا رہا تھا. میں نے سوچا اگر میں نے اپنے وجود کو ہلایا، حرکت دیا، اٹھا، ہٹا، میں نے سوچا کہیں مصطفیٰ کے حدیث کی بے ادبی نہ ہو جائے. اللہ اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، محبت رسول کانفرنس، علامہ عبدالرشید دابونی صاحب. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اب سخی صاحب پورا تیاری کے ساتھ آ گئے لیکن میں اب نکلنے والا ہوں. صبح سے اب کھانا شانا کھا کے آگے بیچارے. بہرحال ان کی ہمت ہوتی ہے. میں اب نکل رہا ہوں. اب انہی کے حوالے میں دوبارہ مائک کروں گا. اونچا بولے محمدوں کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ. کیا فرماتے امام قاضی ایاز مالکی؟ آج کے زمانے میں بھی نبی کے نام کا ادب، ان کی ذات کا ادب، ان کی سیرت کا ادب، ان کے حدیث کا ادب اسی طرح لازم ہے جس طرح ان کی حیاتی میں لازم تھا. تو دوستو نبی کی ذات سے جڑو، نبی کی سیرت سے جڑو. یہی امام مالک مجھے یاد ہے. مدینہ کی گلیوں سے نکلے. اس زمانے میں 1200 سال پہلے کی بات ہے. ایک تنگ گلی تھی، پرانی دیواریں. نبی کے زمانے کی وہ پرانی دیواریں. 2 دیواریں گلی بہت تنگ. ادھر سے نکلے ایک جگہ ٹھہر گئے. مصطفیٰ یاد آ گئے تو چلے تو دیوار کو بوسا لیا. لوگوں نے کہا جناب دیوار مٹی کا پرانا دیوار بوسا کیوں لے رہے ہو؟ کہا اس گلی سے گزرتے ہوئے مجھے خیال آ گیا جب میرے نبی ادھر سے گزر گئے ہوں گے تو نبی کا جسم مبارک دیوار سے لگ گیا ہوگا. لوگوں نے کہا کیا ضروری ہے لگ گیا ہوگا؟ کہا پھر بھی جب نبی ادھر سے گزر گئے ہوں گے میرے نبی نے تو اس دیوار کو دیکھ لیا ہوگا. کہا حضور جب راستے سے نکلتے تھے تو نگاہیں نیچے کر کے نکلتے تھے. کیا ممکن کہ نبی نے نہیں دیکھا ہوگا تو یہ بوسا لینا فضول ہو گیا؟ کہا فضول نہیں ہو گیا. یہ بھی مانا جسم بھی نہیں لگا ہوگا، یہ بھی مانا میرے نبی نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن اتنا ضرور نبی ادھر تو جب گزر گئے ہوں گے دیوار نے تو دیکھا ہوگا. کیا بات ہے، کیا بات.
واہ 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 سبحان اللہ دیوار نے تو مصطفیٰ کا دیدار کیا ہوگا. کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ اور اس کے لیے ایک مشہور حدیث بھی ہے. میرے نبی جب کوہ احد کے نیچے سے نکلتے تھے ہر قدم پر نظر کوہ احد کی طرف, قدم اٹھاتے تو نظر, قدم اٹھاتے تو نظر, قدم اٹھاتے تو نظر. صحابہ نے عرض کیا آقا آج ہم اس طرح پہلی بار آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کوہ احد کو اتنی پیاری نظروں سے آپ دیکھ رہے ہیں. کہا لوگوں کوہ احد کوئی عام پہاڑ نہیں, احد یحبنی و انی احبہ, یہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں. سبحان واہ 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 سبحان. لہذا میرے دوستوں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ فرماتا اگر تم میرے محبوب بننا چاہتے ہو, تم اپنی محبت کا بدلہ اگر لینا چاہتے ہو, تم محبوبیت کے مقام پر اگر پہنچنا چاہتے ہو تو کیا کرو, فاتبعونی میرے نبی کے قدموں میں چرنوں میں دامن سے جڑ جاؤ. یحببکم اللہ, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. سبحان اللہ نعرہ اب تکبیر. جواب دے دو, بتاؤ کتنی چیزوں کے ذریعے نبی سے جڑنا ہے. ایک ذات رسول, دوسرا اب نماز کی بات آ گئی. بتائیے اس امت میں سب سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والی جماعت کون تھی؟ ہوشیار ہیں ابھی آپ, تھکے نہیں, شاید مجھے نہیں لگ رہا تھکے ہیں. ماشاءاللہ اس امت میں سب سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والی جماعت کون؟ تن من دن سب کچھ قربان, لیکن ان کی شب و روز اللہ خود بیان فرماتا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اے نبی یہ تیرے صحابہ ہے, ان کی حالت یہ ہے کہ یہ راتوں کو قیام اور سجود میں گزارتے ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اے نبی جو تیرے یہ ساتھی ہیں یہ دشمنوں کے مقابلے میں بڑے پختے ہیں, مضبوط ہے. رحماء بینہم, لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہوتے ہیں. لیکن ان کی حالت یہ ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. جب بھی تم ان کو دیکھو گے ان کو سجدوں میں اور رکوع میں پاؤ گے. اللہ 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 سبحان اللہ. اب جواب دے دو, نبی کا عاشق نمازی ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ عاشق رسول کی پہچان ہی کہ نماز پڑھے. بلکہ مجھے یہ جملہ بھی کہنے دو, نماز ہے ہی فرض عاشق رسول پر. نماز ہے ہی فرض اسی پر جس کے پاس محبت رسول ہے. نماز ہے ہی فرض اسی کے لیے جس کے پاس تعظیم رسول ہے. جس کو نہ محبت نبی ہے نہ تعظیم رسول ہے, وہ پڑھتا بھی رہے پھر بھی کہا جائے گا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. وہ نماز پڑھ کے بھی جہنمی میں جائے گا, وہ سجدہ کر کے بھی جہنم میں ہی جائے گا. آپ کہو گے جناب یہ کون سا جملہ کہہ دیا, نمازی بھی جہنم میں جائے گا. میں نے کہا ابو بکر جیسا نمازی ہوگا تو جنت میں ہی جائے گا. کیا بات ہے سبحان اللہ. بلال حبشی جیسا نمازی ہوگا تو جنت ہی جائے گا. کیا بات. حضرت ثوبان جیسا عاشق رسول نمازی ہوگا تو, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جیسا وفادار عاشق رسول ہوگا تو نمازی ہوگا تو جنت میں ہی جائے گا. لیکن منافق کتنی بھی نمازیں پڑھے گا تب بھی جنت میں نہیں جائے گا, کیونکہ دل میں مصطفیٰ کا ادب نہیں, محبت نہیں ہے. اللہ ارشاد فرماتا فاتبعونی, جب تم دو طریقے سے میرے نبی سے رشتہ جوڑو گے. نمبر ایک نبی کی ذات, نمبر دو نبی کی اپناؤ گے. ہر قدم پر ذات نبی اور سیرت نبی اپناؤ, پیشوا بناؤ گے, رہبر بناؤ گے, رہنما بناؤ گے. پھر کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ. سبحان اللہ وعدہ دیتا ہے کہ میں تمہیں اپنا محبوب بنا دوں گا, میں تمہیں اپنا. اب یہ محبوبیت کا درجہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے, یہ ایک الگ عنوان ہے. پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا جب نبی کی نسبت سے آپ محبوبیت کے درجے پر پہنچ جائیں گے. پھر مقام کیا ملتا ہے کہ کی محمد سے
سبحان سارا نچوڑ یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے اور رب کی طرف سے کہہ رہا ہے. رب کہتا ہے جب تم نے میرے نبی کی وفاداری کی، محبت کی، ادب کیا، تعظیم کیا، سیرت اپنائی، فرما برداری کی، سنت کے مطابق چلا، شریعت کے مطابق، آقا کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاری، تو سن میرے نبی کے وفادار کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سبحان انشاءاللہ پھر کسی جلسے میں مزید اس کی وضاحت کریں گے. سبحان اللہ. یہ بہت لمبا موضوع ہے. محبوبیت کا درجہ نبی کے صدقے سے ملے گا. پھر کیسے تو صدیق اکبر جیسے بنتا ہے، پھر کیسے عمر بنتا ہے، پھر کیسے عثمان غنی بنتا ہے، پھر کیسے مولا علی بنتا ہے. لہذا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں رسول اللہ کی سچی وفاداری نصیب فرمائے. اور وقت نہیں بچا، لمبا سفر ہے، لیکن ان سے بار بار یہ اصرار کر رہے ہیں درود حضوری کے 2 اشعار پڑھ لیجئے تو میں رخصت ہو جاؤں گا. صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا اللہ. اللہ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں